رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 192 آیت، اور انہی آیات کو صاحب کتاب نے باب بنایا ہے، عنوان بنایا ہے. کتاب التوحید کا 14واں باب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قول پر ہے. باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون الی آخر الآیہ. باب کا مقصود یہ ہے کہ عبادت اور دعا و سوال اسی ذات سے کیا جائے یا اسی ذات کے لیے کیا جائے جو نفع نقصان کی مالک ہو، جو ہستی خالق ہو، جو رازق ہو، جس نے ہم کو آپ کو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہو. وہی بندگی کا اکیلا مستحق. جو پیدا نہیں کر سکتا، جو روزی نہیں اتار سکتا، جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ بندگی کے لائق ہے. اس اصول پر اگر آپ تولیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی نہیں ملے گی جو عبادت کی مستحق ٹھہرے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. رب العالمین فرماتا ہے انکار کرتے ہوئے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ لوگ ایسوں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. گویا جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا ہے وہ عبادت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ غیر خالق کے لیے عبادت کرتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی ظالم بھی نہیں ہو سکتا. غور فرمائیے آیت پر. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ ایسوں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. خالق تو اللہ ہے، اور جن کو بھی اللہ کی بندگی میں شریک کر رہے ہیں وہ اور ان کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ایک اللہ رب ہے، ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق. ایک اللہ رب ہے، باقی سب مربوب. ایک اللہ رازق ہے، باقی سب مرزوق. کائنات کی تدبیر اللہ فرماتا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا، تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے پکارنے والوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. ان کی کیا کریں گے؟ ولا انفسهم ينصرون، خود اپنی آپ مدد نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو کوئی تکلیف دیں تو وہ اپنی تکلیف کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنی تکلیفوں کے ازالے کے لیے اللہ ہی کے محتاج ہیں. تو جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تو جو خالق نہیں، خود مخلوق ہے، جو مددگار نہیں، جو نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے پر قادر نہیں، وہ تمہارا مدعو نہیں، وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا. اس کسوٹی پر اگر آپ تولیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، انبیاء، اولیاء، فرشتگان تمام کے تمام پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے کہ ان میں کا کوئی بھی خالق نہیں ہے، لہذا کسی کے لیے بھی عبادت جائز نہیں ہو سکتی. ایک دم عقلی اور فطری دلیل بھی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو شرعی دلیل ہے ہی. عقلی، فطری، لاجیکلی بھی اگر آپ سوچئے، پیدا کیا اللہ نے آپ کو، آپ بندگی کرے دوسرے کی. روزی دے رہا ہے وہ، جلا رہا ہے وہ، مارے گا وہ، نفع کا مالک وہ، نقصان سے دوچار کرنے والا اور نقصان کو دور کرنے والا وہ، اور بندگی دوسرے کی ہو رہی ہے. یہ کون سی عقل ہے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں؟ تو شرعی دلیل کے ساتھ ساتھ یہ عقلی اور فطری دلیل بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عقل و فطرت کو آواز دے رہا ہے کہ تم ایسوں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کر رہا ہے. اللہ ہو. سورہ حج آیت نمبر 73-74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زبردست مثال اللہ نے پیش کی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اے لوگوں، ایک اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، ایک مثال بیان کی، اس کو غور سے سنو. اللہ رب العالمین کہے غور سے سنو تو سننا واجب ہوگا نا. اس مثال کو غور سے سنو تاکہ توحید سمجھ میں آئے. اللہ فرماتا ہے تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اب اس کے اندر انبیاء، اولیاء، فرشتے سب داخل ہیں. یہ مت کہیے گا کہ صرف پتھر کے بتوں کے لیے ایک حکم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو،
وہ سب مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. سب مل جائیں اور پوری صلاحیت جھونک دیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. کتنی خسیس، کتنی حقیر مخلوق ہے. وہ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے جو نذرانے لڈو کے پیش کیے ہیں، اگر اس پر مکھی بیٹھ جائے، وہ مٹھائی کی شیرنی کچھ چاٹ لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلبگار بھی کمزور اور جن سے اللہ کے علاوہ طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کسی چیز کے وہ مالک نہیں. اور تمہاری عقل کتنی کمزور ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ایک مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے. ایک مکھی پیدا کرنا تو دور ہے، اس کو بھگا بھی نہیں سکتے. جو نذرانے جہاں پر پیش کیے گئے ہیں ان کو بھی مکھیوں کو بھگانے کے لیے وہاں آدمی ہوتا ہے جو پنکھا جلتا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی کمزور اور جو اللہ کے علاوہ معبود ہے وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز. حقیقت یہ کہ انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں ہے. اگر اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہوتا تو عاجز کمزور مخلوق کو اللہ کی بندگی میں شریک نہ کیا ہوتا. بے شک اللہ بہت قوی ہے اور بہت غالب. اور اس طریقے کی آیتیں قرآن مجید میں جا بجا آپ کو ملیں گی کہ جن کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. آیت نمبر 20-21 سورہ نحل میں دیکھیے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کرتا ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. دیکھیے اگر آیت صرف بتوں کے لیے ہوتی کہ یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو وہ خود پیدا کرتا ہے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. اموات غیر احیاء، آیت نمبر 21 سورہ نحل، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے. یہ اولیاء انبیاء سب مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب قبر سے اٹھیں گے، کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے اٹھیں گے، کب میدان محشر میں جمع ہوں گے، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کے واسطے بتاؤ کہ کیا یہ صرف بتوں کے لیے آئے تھے، بے جان پتھر کے بتوں کے لیے؟ یہ انبیاء اور اولیاء کے لیے ہے کہ ان کو پتہ نہیں یہ اموات ہیں، احیاء نہیں ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کب اٹھیں گے، کب قیامت ہوگی. تو قبر سے کون اٹھے گا؟ بے جان بت یا قبروں میں جو مردے ہیں انبیاء اور اولیاء، جو اموات ہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں. تو پھر مدعو اور معبود ہونے کے لیے جو صفتیں درکار ہیں کہ پیدا کرنے والا ہو، روزی دینے والا ہو، حیات و موت کا مالک ہو، نفع سے نوازنے والا ہو، تکلیف سے دور کرنے والا ہو، اگر یہ سب شرائط اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کرے؟ لہذا انبیاء، اولیاء، کوئی بھی ہو، فرشتے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ معبود بنے یا معبود بنایا جائے اور اس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے. اور بات رہی مدد کی تو اکرم الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ خود اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، امت سے خطاب کرتے تھے سورہ جن میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے لوگوں، میں تمہارے نقصان کا اور نفع کا مالک نہیں ہوں، میں تو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ کی پکڑ سے میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور نہ میری کوئی جائے پناہ ہے اللہ کے علاوہ. میں تو نبی اور رسول ہوں، میرا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. ہم کو بھی نفع سے وہی دوچار کرتا ہے، ہماری تکلیفوں کو بھی وہی اللہ دور کرتا ہے. میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. نفع اور نقصان کے لیے صرف اللہ سے رابطہ رکھ. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ میرے لیے چاہتا ہے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا تو بڑی ساری بھلائیاں اپنے لیے جمع کرتا، کبھی کوئی تکلیف مجھ کو پہنچتی ہی نہیں، پہلے ہی سے حفاظت کر لیتا. لیکن دیکھو میں بھی تکلیف سے دوچار ہوتا ہوں. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو، جو بے ایمان ہیں، جن کو آخرت کا خوف نہیں، ان کو کیا ڈراؤں گا؟ وہ تو ڈریں گے ہی نہیں. ڈرتے تو وہ ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہو، جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کو آخرت کا خوف ہو. تو میں اللہ پر ایمان لانے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے ثواب سے، اس کی جنت سے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی خوشخبری سنانے والا ہوں. بس میرا کام یہی ہے کہ میں بشیر و نذیر ہوں. میں نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں، نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں. سب کے نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کو نفع دے یا آپ کی تکلیفوں کو دور کرے. اس لیے ہر حال میں آپ کا معبود، آپ کا مسجود، آپ کا ماوا، آپ کا ملجا اور آپ کا مدعو، جس کو آپ پکاریں، جس کے سامنے کڑی ازاری کریں، اللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس باب میں جو دوسری آیت جو اس باب میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13-14 ہے.
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. زبردست آیت. چشم بینا سے دیکھنے کی ضرورت ہے. عقل کی آنکھ سے دیکھیے، دل کی آنکھ سے دیکھیے، پردہ اٹھ جائے گا آپ کے سامنے اور شرک کی قباح ظاہر ہو جائے گی. رب العالمین فرماتا ہے، آیت کی شروعات ہے یہاں سے، تھوڑا بیچ کی آیت ہی ہے لیکن اس سے قبل کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے یعنی معبود ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو اپنا معبود جانو. لہ الملک، سلطنت اسی کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت اسی کی. جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے. اس قاعدے پر اگر فٹ کرو تو سوائے اللہ کے کسی کی کوئی ذات نہیں آتی. نبی ولی سب محتاج اللہ کے، سب مخلوق، سب کو اللہ نے روزی دی. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم اس کا دراسہ. إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید کا 14واں باب جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 192 پر مشتمل ہے کہ جو خالق نہیں وہ معبود نہیں، جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ مدعو نہیں، قابل پکار نہیں، قابل پرستش نہیں. وقفے سے قبل ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے. دوسری آیت جو اس باب میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13-14 والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. زبردست آیت. چشم بینا سے دیکھنے کی ضرورت ہے. عقل کی آنکھ سے دیکھیے، دل کی آنکھ سے دیکھیے، پردہ اٹھ جائے گا آپ کے سامنے اور شرک کی قباح ظاہر ہو جائے گی. رب العالمین فرماتا ہے، آیت کی شروعات ہے یہاں سے، تھوڑا بیچ کی آیت ہی ہے لیکن اس سے قبل کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے یعنی معبود ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو اپنا معبود جانو. لہ الملک، سلطنت اسی کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت اسی کی. جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے. اس قاعدے پر اگر فٹ کرو تو سوائے اللہ کے کسی کی کوئی ذات نہیں آتی. نبی ولی سب محتاج اللہ کے، سب مخلوق، سب کو اللہ نے روزی دی. سب کا پیدا کرنے والا، سب کو نوازنے والا سب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. وہ کہا جا رہا ہے والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے. یہ معبود کے شرائط بیان کی جا رہی ہے کہ معبود وہی ہوگا جو مالک ہوگا. نمبر 1، معبود وہی ہوگا جو پکارنے والے کی پکار کو سنے گا. معبود وہی ہوگا جو پکار کو سن کر کے پکار کو قبول کرے گا. کتنی زبردست فطری اور عقلی دلیل ہے. کہا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی پر جو لفافہ پڑا ہوتا ہے، پپڑی، کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی پڑی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں. کتنی باریک ہوتی ہے، معمولی سی. کہا وہ اس کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ملکیت کی نفی ہو گئی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کچھ بھی مالک، کسی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. نمبر 2، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے گی پتھر کے بت ہے جو نہیں سنتے، اولیاء اکرام تو سنتے ہیں، وہ تو زندہ ہیں. اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین اگلے جملے میں خام خیالی پہ رد کر رہا ہے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. چلو بفرض محال مان لیتے کہ سنتے ہیں، تو وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے. اب حاجت نہیں پوری کر سکتے ہیں، یہ انبیاء اولیاء سب پر صادق آ گئی. اگر صرف یہ کہا جاتا کہ اگر ان کو پکارو سن نہیں سکتے تو بے جان بت کے متعلق آ رہا ہے. انبیاء اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں. اللہ نے اگلے ٹکڑے میں کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سنیں تو قبول نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہے کیا کہ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، حکومت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کس دلیل سے آپ نے سمجھا ہے؟ قرآن و حدیث کی کس دلیل سے سمجھا کہ اللہ نے اپنی اختیارات کو اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا، ملکیت بانٹ دی، اور نعوذ باللہ وہ معطل ہو کے ڈیڈ ہو کے پڑا ہوا ہے، اور اختیارات اولیاء اور انبیاء کے اندر اس نے تقسیم کر دی ہیں اور تصرف کا حق اس کو دے دیا ہے. یہ صرف شیطانی فلسفے ہیں. ملکیت اللہ کی. اللہ کہتا ہے ذرے پر بھی کسی کی حکومت نہیں میرے علاوہ. قطمیر کا بھی مالک نہیں،
कहते हो सुनने की बात, चलो बेजान बुत नहीं सुनते ना, तुम कहते हो औलिया सुनते हैं, चलो बफर्ज मुहाल मान लेते हैं कि सुनते हैं, तो वो तुम्हारी पुकार को कबूल नहीं कर सकते, तुमको कुछ दे भी नहीं सकते। और अगर आप कहते हैं कि बुत हैं तो आगे का जुमला देखिए कितना भारी बड़ा है, वह यौमल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे कुफ्र और शिरक का इनकार कर देंगे। तो ये कौन इनकार करेंगे? अंबिया और औलिया, न के बुत। ये आयत तो बिल्कुल अंबिया और औलिया के पुजारियों के लिए आ रही है। क़यामत के दिन तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे, जो तुम पुकार रहे हो उनको, ये शिरक कर रहे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुजुर्गों का पुकारना, अमवात का पुकारना शिरक है, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रब्बुल आलमीन कह रहा है। व यौमल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, अब वो क़यामत के दिन तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। और फरमाया रब्बुल आलमीन वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और अल्लाह खबीर की तरह तुमको कोई खबर देने वाला नहीं है। अल्लाह खबीर है, वो तुम्हें क़यामत के हाल से बाखबर कर रहा है कि जहाँ अपना ईमान ज़ाया कर रहे हो, अपनी तौहीद लुटा रहे हो, बाखबर हो जाओ, ये शिरक कर रहे हो। अल्लाह अलीम व खबीर जो तुम पर बहुत मेहरबान है, वो तुम्हारे अवाक़िब से, तुम्हारे उमूर के अंजाम से तुमको बाखबर कर रहा है कि तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। अल्लाह खबीर की तरह कोई तुमको बाखबर करने वाला नहीं मिलेगा। तो इस आयत में भी आपने मुलाहिज़ा किया कि जो पैदा नहीं कर सकता, जो मालिक नहीं है, जो पुकारने वालों की पुकार को सुन नहीं सकता, बफर्ज मुआल सुन ले तो कबूल नहीं कर सकता, और क़यामत के दिन इन शिरकिया बंदगियों का इनकार करके अपनी बड़ात का इजहार कर देगा अल्लाह के सामने। न वो दुनिया में तुम्हारे कुछ काम आएगा, ना आखिरत में। अल्लाह अलीम व खबीर जो तुमको शिरक के भयानक अंजाम से आगाह कर रहा है, इसकी बात को मानो और अपनी आस्था, अपनी अकीदत, अपना एहतराम, अपना एतमाद, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना तवक्कुल, अपनी नज़र, अपना ज़ब्ह, सब कुछ अल्लाह के लिए निछावर करो और उससे मांगो और उसी पर भरोसा करो। इस बाब इंशाअल्लाह ताला एक हदीस लेंगे, क्योंकि ये बाब हमारे साथ लंबा बाब है। इसमें एक हदीस आपके सामने लाता हूँ, और वो हदीस साहिब किताब ने कि अल्लाह के अलावा कोई किसी की मदद पर कादिर नहीं है, और अल्लाह के किसी मामले में किसी को कोई अख्तियार नहीं है। इस सिलसिले में सही है इनकी रवायत है, मुअल्लिफ ने कहा वो फिर सही, लेकिन रवायत सही है इनकी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बयान कर रहे हैं कि शुज्जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुद, उहुद के दिन, यानी जंग उहुद के दिन, जो मशहूर जंग है, सन 3 हिजरी में लड़ी गई थी। उहुद पहाड़ मशहूर पहाड़ है मदीने के अंदर। तो उहुद पहाड़ के दामन में मुशरिकीन से जंग लड़ी गई थी। यौम उहुद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर, पेशानी और चेहरा जख्मी कर दिया गया। शुज्जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुद। और मुस्लिम में रवायत है कि आपका चेहरा जख्मी कर दिया गया, पूरा चेहरा खून आलूद हो गया, और आपके रबाई दांत, निचले दांत, ऊपर के 2 चौड़े दांत, लंबे दांत, चौड़े दांत, और नीचे के ठीक उसके सामने में जो नीचे के 2 चौड़े दांत होते हैं, ऊपर के 2 लंबे चौड़े दांत, नीचे के 2 लंबे चौड़े दांत को सनाया कहते हैं। सनाया उलिया ऊपर के दांत, नीचे सनाया सुफला, और 2 चौड़े दांत के दाएं बाएं जो दूसरे 2 दांत होते हैं ऊपर नीचे, उसको रबाई कहते हैं। तो वो टूट गया था या तोड़ दिया गया था, पत्थर किसी ने उछाला होगा, मारा, और उसके बाद वो दांत जड़ से ना उखड़ के ऊपर से टूट के गिर गया, चेहरा आपका जख्मी हो गया। तो हज़रत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं कैफ़ युफ़्लिहु क़ौमुन शज्जु नबिय्यहुम, वो कौम कैसे फलाह याब होगी जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया, जिसने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। जो नबी की जान के पीछे पड़े हुए हैं, ये कौम कैसे हिदायत पाएगी। कैफ़ युफ़्लिहु क़ौमुन शज्जु नबिय्यहुम। तो अल्लाह ताला ने आयत उतार दी, आले इमरान आयत नंबर 128, लैसा लका मिनल अम्रि शै, ए नबी इनके मामलात में, इनके मामले में इनको हिदायत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फला पाएंगे कि फला नहीं पाएंगे, कुफ्र पे मरेंगे कि हिदायत नसीब होगी, या कुफ्र पर इसरार करने के नतीजे में अल्लाह ताला इनको सजा देगा, अजाब देगा, इस मामले में आपको कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि शै या यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, अल्लाह इनकी तौबा कबूल करे या इनको सजा दे। जालिम है ये, अल्लाह समझेगा कि इन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए कि इनकी तौबा कबूल होनी चाहिए। आपको इसमें कोई अख्तियार नहीं। आप सोचिए, इस जुमले पे गौर कीजिए। ये कौन लोग थे? मक्का वाले थे, मुशरिकीन थे। नबी साहब को जख्मी किया, सर और चेहरा दागदार किया। शज कहते हैं असल में सर के जख्म को, लेकिन इसका इतलाक जिस्म के दूसरे हिस्से पर भी लगने वाले जख्म के ताल्लुक से। एक तरह की मायूसी झलक रही है कि जब ये कौम फलाह नहीं पाएगी, अपने नबी की जान के पीछे पड़ी हुई है, तो अल्लाह इनको हिलाक दे ताकि इनसे राहत मिल जाए। अल्लाह ने कहा कि इनको हिदायत देगा, अल्लाह की हिलाक करेगा, ये अल्लाह पर
معاملہ موقوف ہے, آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کے کسی معاملے میں آپ کوئی دخل نہیں دے سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ سب فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے, جن کے متعلق ایک طرح کی مایوسی کا آپ نے اظہار کیا تھا. یہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی, اپنے چچا زاد بھائیوں کو مدینے میں گھس کے مارا تھا, انصار کو قتل کیا, کفر کا نعرہ بلند کیا, لنا العزا ولا عزا لکم, عزا کی دہائی دی. پیغمبر اسلام کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب آپ کے سامنے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی ذات سے دفاع کر سکے, نہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے دفاع کر سکے, بلکہ بددعا ان کی ہلاکت کے سلسلے میں فرمائی یا مایوسی کا اظہار فرمایا تو اللہ نے کہا خبردار, یہ بھی آپ کو حق نہیں, آپ مایوسی کا اظہار نہیں کر سکتے, آپ اپنے کام میں جاری رہیے. ہدایت دینا, ہلاک کرنا, یہ سب اللہ کے اوپر چھوڑیے, آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے, اللہ کا کام. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے اور آپ کا چہرہ خون آلود ہوا ہے تو دعوت کی راہ میں آپ کو بھی اس طرح کے حالات سے واسطہ پڑے گا. انبیاء بھی بیماریوں سے, تکلیفوں سے گزرے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ثواب اور بڑھائے. آپ اپنے نبی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھیے. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست استنباط اس سے یہ کیا ہے کہ انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں, ان کے جسم پر بھی آزار اور امراض ویسے ہی طاری ہوتے ہیں جو عام بشر پر ہوتے ہیں, لہذا ان کے ذریعے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں اس سے فتنے میں پڑتے ہوئے آپ ان کو انسانیت کے خانے سے نکال کر کے کسی دوسری مخلوق کے دائرے میں ڈالیے. وہ انسان ہے اور وہ بھی مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں. وباللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا